السلام علیکم دوستو۔ دجال ایک بدترین فتنہ جو کہ قیامت کے قریب پھیلے گا، اس کا خلاصہ حدیث مبارکہ میں بھی کیا گیا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ دجال کا فتنہ مسلمانوں کے ایمان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ نے 1400 سال پہلے اس کی خبر امت کو دے چکے، اور ایک مرتبہ حضور کے دور کا ایک واقعہ ہے جس میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نماز کے لیے گھر سے نکلی اور میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی۔ میں عورتوں کی صفوں میں تھی جو کہ لوگوں سے قریب تھی۔ رسول اللہ نے نماز ہونے کے فوراً بعد ممبر پر تشریف لے گئے اور وہ مسکرا رہے تھے اور فرمایا کہ ہر شخص وہاں بیٹھا رہے جہاں نماز ادا کی ہے، اور پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو میں نے تم کو یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے آج تمہیں نہ کوئی خوشخبری سنانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، بلکہ تمیم الداری جو کہ ایک نصرانی تھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے بیعت کی اور اسلام کو قبول کیا۔ پھر ایک ایسی بات بتائی جو ان تمام باتوں سے متفق تھی جو میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بتائی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں بنی جدام اور لکھم کے 30 افراد کے ساتھ سمندری جہاز کے سفر پہ تھا کہ اچانک ہم بھٹک گئے۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر کشتی سے کھیلتی رہی اور ہم سمندر میں ہی مہینہ بھر گھومتے رہے۔ پھر ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ہم ایک جزیرے پہ جا پہنچے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ اچانک مجھے ایک موٹی دھوم اور گھنے بالوں والا جانور ملا۔ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس جانور نے کہا میں جساسا ہوں۔ تم ایک آدمی کے ساتھ اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب اس نے اس شخص کا ہمارے سامنے نام لیا تو ہم ڈر گئے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو، اس لیے ہم جلدی اس بت خانے میں پہنچ گئے اور ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ ہم نے اس سے بڑی مخلوق کبھی نہیں دیکھی ہے۔ وہ سختی سے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے جکڑے ہوئے تھے، اور اس نے ہم سے بیسن کی کھجوروں کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ اب بھی ان جھاڑوں پہ پائے جاتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ سو دجال نے کہا جلد ہی وہ نہیں پائے جائیں گے۔ پھر تبریہ ندی کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس میں ابھی پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ دجال نے کہا جلد ہی وہ سوکھ جائیں گی۔ پھر پوچھا زگور کے جھرنوں کے بارے میں کہ کیا وہ ابھی بھی بہتے ہیں اور کیا آج بھی لوگ اس کے پانی سے اناج اگاتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر دجال نے کہا کہ کیا آخری نبی کی آمد ہو چکی ہے اور کچھ کیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں، اور فرمایا کہ نبی نے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ دجال نے پوچھا کہ کیا عرب نے ان کی مخالفت کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ دجال نے پوچھا پھر رسول نے ان کے ساتھ کیسا سودا کیا ہے؟ ہم نے کہا انہوں نے عرب کے آس پاس کے لوگوں پر غلب پا لیا ہے اور وہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ دجال نے پوچھا کہ کیا یہ واقعی ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ دجال نے کہا کہ یہ عرب کے لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور پھر آخر میں بتایا کہ میں دجال ہوں اور عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ دجال نہ یمن میں ہے نہ شام کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق میں ہے، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال عرب کی مشرق کی طرف سمندر میں ہے اور وہ وہاں قید